بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ، سیکنڈ ویلاگ، پیج وہی چل رہا ہے 138 یعنی 138، سیرت النبی جلد نمبر 2۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آداب مجالس، ان مجالس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ عموماً بدو اپنی اسی وحشت نما طریقہ سے آتے اور بے باکانہ سوال جواب کرتے۔ خلق نبی کا منظر ان مجالس میں زیادہ حیرت انگیز بن جاتا ہے۔ آپ پیغمبر خاتم کی حیثیت سے رونق افروز ہیں۔ صحابہ عقیدت کیش غلاموں کی طرح خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور اس کو حضور اکرم میں اور حاشیہ نشینوں میں کوئی ظاہری امتیاز نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے، محمد کون ہیں؟ صحابہ بتلاتے ہیں کہ یہی گورے سے آدمی جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے ابن عبد المطلب، اے ابن عبد المطلب، ہیں تم سے نہایت سختی سے سوال کروں گا، خفا نہ ہونا۔ یہ وہ کہتا ہے بندہ اس انداز میں کہ اے ابن مطلب، میں تم سے نہایت سختی سے سوال کروں گا مگر خفا نہ ہونا۔ آپ بخوشی سوال کی اجازت دیتے ہیں۔ بائیں ہمہ سادگی و توازو، یہ مجالس رہب و وقار اور آداب نبوت کے اثر سے لبریز ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تلقینات کا دائرہ اخلاق، مذہب اور تزکیہ نفوس تک محدود تھا۔ اس کے علاوہ اور باتیں منصب نبوت سے خارج تھیں، لیکن بعض لوگ نہایت معمولی اور خفیف باتیں پوچھتے تھے۔ مثلاً، یا رسول اللہ، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ میرا اونٹ کھو گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرماتے تھے۔ ایک بار اسی قسم کے لغو سوالات کیے گئے، یعنی جھوٹے سوالات کیے گئے، تو آپ نے برہم ہو کر فرمایا کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، میں سب کا جواب دوں گا۔ حضرت عمر نے آپ کے چہرے کا رنگ دیکھا تو نہایت الہا کے ساتھ کہا، رضیت۔ کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص نے اس طرح سوال کیا تو آپ نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ اسی طرح یہ بھی معمول تھا کہ جب ایک مسئلہ طے ہو جاتا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جاتا۔ بعض اوقات آپ گفتگو کرتے ہوتے کوئی صحرا نشین بدو جو آداب مجلس سے ناواقف ہوتا دفعتاً آ جاتا اور عین سلسلہ تقریر میں کوئی بات پوچھ بیٹھتا۔ آپ سلسلہ تقریر قائم رکھتے اور فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے۔ ایک دفعہ آپ تقریر فرما رہے تھے، ایک بدو آیا اور آنے کے ساتھ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ تقریر کرتے رہے۔ حاضرین سمجھے کہ آپ نے نہیں سنا۔ کسی نے کہا، سنا، لیکن آپ کو ناگوار ہوا۔ آپ گفتگو سے فارغ ہو چکے تو دریافت فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ بدو نے کہا، میں یہ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب لوگ امانت کو ضائع کرنے لگیں گے۔ بولا کہ امانت کیوں کر ضائع ہوگی؟ فرمایا، جب نہ اہلوں کے ہاتھ میں کام آئے گا تو یہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 2 جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے،
چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔